ہندوستان کے مغل فرمانروا شاہجہان کے عہد میں شورکوٹ کے متقی و صاحب صفا قلعہدار شیخ حافظ بازید محمد عرف آوان کے ہاں 1629 میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی، جس کا نام شیخ بازید محمد کی اہلیہ بی بی راستی کو عالم خواب میں ملنے والے اشارے پہ باہو رکھا گیا، جنہیں آج کی دنیا سلطان العارفین کے لقب اور حضرت سلطان باہو کے اسم سے جانتی ہے۔ آپ کا شمار ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے علم و عمل، اعلیٰ اخلاقیات اور روحانی تصرف سے بر صغیر پاک و ہند کے باسیوں کو دولت اسلام سے مالا مال کر دیا۔ آپ کے ایام بچپن ہی میں آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور یوں آپ کی ابتدائی تربیت آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کی والدہ ایک ولیہ کاملہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلطان باہو نے راہ سلوک کا ابتدائی سفر اپنی والدہ کی میت ہی میں طے کیا۔ آپ کی سوانح کی بنیادی ماخذ مناقب سلطانی کے مطابق آپ نے تلاش مرشد میں افغانستان، عراق، حجاز مقدس، شام اور مصر کے سفر کیے۔ آپ اپنی تصنیف امیر الکونین میں فرماتے ہیں کہ میں 30 برس کا عرصہ مرشد کامل کی تلاش میں پھرتا رہا، لیکن ایسا مرشد نہ مل سکا جو میرے پیمانہ طلب کو لبریز کر سکتا۔ بالآخر مجھے روحانی طور پہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ آپ نے اس واقعے کو شعری قالب میں یوں ڈھالا ہے: دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، ولد خود خواندست مارا مجتبیٰ۔ بعد ازاں آپ نے ایک الہامی اشارے پہ دہلی کے شیخ سید عبد الرحمن الگیلانی سے ظاہری بیعت اختیار کی۔ آپ کا انتقال مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں 1691 میں شورکوٹ کے علاقے میں ہوا۔ حضرت سلطان باہو نے عامت الناس کی رہنمائی کے لیے قریباً 140 کتب تصنیف فرمائی۔ معروف انسائکلوپیڈیا 1001 شخصیات عالم کا انسائکلوپیڈیا کے مطابق سلطان باہو کی تحریروں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صوفیاء کے اس گروہ سے متعلق تھے جو اپنے عقائد میں اتباع کتاب و سنت کو اولین درجہ دیتے ہیں۔ یہ کسی ایسے قول و فعل کے قائل نہ تھے جن سے شرع محمدی کی خلاف ورزی ہو۔ انہوں نے تصوف کے مسائل کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا ہے، لیکن ہر دعوے کے لیے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل لائے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کی کتب میں پائی جانے والی علمی و فلسفیانہ وسعت کو آپ کی 10ویں پشت میں ایک عظیم علمی و روحانی شخصیت اور ایک بین الاقوامی فکری و اصلاحی تحریک کے قائد حضرت سلطان محمد علی نے ان اعداد و شمار کے ساتھ واضح کیا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چند منتخب کتب کی تخریج کے مختصر اعداد و شمار آپ کے ملاحظہ کے لیے پیش کروں گا کہ آپ کی تصانیف کس قدر علم و معرفت کا گنج گرام آیا ہے۔ حضرت سلطان باہو کی تصنیف اسرار القادری کے فارسی متن کے 80 صفحات میں 70 آیات قرآنی، 19 احادیث قدسیہ، 42 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال ہیں، جبکہ ابیات کی تعداد 109 ہے۔ اسی طرح 226 فارسی صفحات کی کتاب امیر الکونین میں 92 آیات قرآنی ہیں، 2 احادیث قدسیہ، 63 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال، جبکہ 594 ابیات اور 3 قطعات شامل ہیں۔
رسالہ روحی شریف جو کہ 7 صفحات پہ مشتمل حضور سلطان العارفین کی مختصر ترین تصنیف ہے، اس میں 3 آیات، 2 احادیث قدسیہ، 2 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ابیات 3 اور 1 ربائی درج ہے۔ اسی طرح 99 فارسی صفحات کی کتاب شمس العارفین میں آیات کی تعداد 59 ہے، حدیث قدسی 1، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال کی تعداد 39 اور ابیات کی تعداد 30 ہے۔ عقل بیدار کے 157 صفحات میں 94 آیات قرآنی ہیں، 2 احادیث قدسیہ، 74 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال، اور 282 فارسی ابیات اور 2 قطعات ہیں۔ حضرت سلطان باہو کی شاہکار تصنیف مبارک عین الفقر کے 182 صفحات کے فارسی متن میں درج آیات کی تعداد 151 ہے، احادیث قدسیہ کی تعداد 20، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال کی تعداد 184، جبکہ فارسی ابیات 265 ہیں، 1 ربائی، 3 قطعات، 1 غزل اور 1 ترانہ بھی اس میں شامل ہے، جو کہ حضرت سلطان باہو نے اس ترانے کو ترانہ عشق کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 35 صفحات کی مختصر تصنیف کلید التوحید خرد میں 14 آیات، 1 حدیث قدسی، 28 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و اقوال، 47 ابیات اور 1 ربائی مرقوم ہے۔ اسی طرح کلید التوحید کلاں کے 329 صفحات کے فارسی متن میں آیات کی تعداد 280 ہے، احادیث قدسیہ 7 ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 185 بیان ہوئے ہیں، جبکہ ابیات کی تعداد 648 ہے اور 3 رباعیات اور 3 قطعات بھی شامل ہیں۔ فقر اور تصوف کے بہت ہی انقلابی تصورات پہ مبنی آپ کی تصنیف محق الفقر کلاں کے 378 صفحات ہیں اور اس میں درج آیات قرآنی کی تعداد بھی 378 ہے۔ 16 احادیث قدسیہ، 279 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال، جبکہ 570 فارسی ابیات، 10 رباعیات، 2 قطعات، 2 غزلیں، 1 مخمس، 1 نظم اور 1 مناجات شامل ہیں۔ آپ کی تصنیف نور الہدا کلاں کے 278 صفحات پر آیات کی تعداد 146 ہے، احادیث قدسیہ کی تعداد 5، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و اقوال کی تعداد 90 ہے۔ اس تصنیف میں آپ کے فارسی ابیات کی تعداد 532 ہے، 1 ربائی اور 2 قطعات شامل ہیں۔ یہ صرف چند فارسی تصانیف حضرت سلطان باہو کی علمی اہمیت اور علمی مرتبہ کی ایک مختصر سی جھلک تھی۔ حضرت سلطان باہو کی 140 میں سے اکثر تصانیف مرور زمانہ کی نظر ہو گئی، جن میں سے اب صرف 31 کتب دستیاب ہیں۔ تاہم آپ کی تمام تصانیف میں سے زیادہ شہرت آپ کی مادری زبان میں لکھی گئی ابیات باہو کو حاصل ہوئی۔ ابیات باہو کم و بیش 200 ابیات پر مشتمل نسبتاً ایک مختصر تصنیف ہے، تاہم اسے پنجابی ادب میں ایک ممتاز اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ ابیات کے پڑھنے اور سننے والے کو ہر مصرے کے آخر میں ہو کی لمبی آواز اپنے حساب میں لے لیتی ہے۔ الف واللام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اس بات دا
ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلاتے آئی جس